علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور کی خیریت سے ہیں؟ ارے ملا جی اپنی تو موج آ رہی ہے، اور سنائیے کیسے جی رہے ہو؟ ارے ملا جی آپ لوگوں کی محتاجی دور ہوگی کہ نہیں؟ یہ کیا معمولی سا لباس پہن رکھا ہے؟ ارے بدتمیز دولت مند، اپنی زبان سنبھال کر بات کر، یا تیرے پاس لاکھوں کا کپڑا کبھی مانگنے بھی آیا ہوں؟ خدا نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہوں، آرام میں ہوں۔ اور سن، تو یہ ملا ملا کہہ کر مذاق بنانا چاہتا ہے، علماء کے لباس اور تہذیب کو دیکھ کر دھکا لگانا چاہتا ہے، تو سن بد نصیب دولت مند، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ واہ ملا جی واہ، کیا شاعری کرتے ہو! بتاؤ کیا رمضان کے مہینے میں ہم سے چندہ لینے نہیں آتے؟ اور جب ہم تمہیں کچھ پیسے دیتے ہیں تو تم ہمیں تھینک یو کہتے ہو؟ کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح تو کہہ رہا ہوں۔ تم لوگ ہو ہی ایسے جو مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہماری انسلٹ ہوتی ہے۔ یہ رسید اور نوٹ بک لے کر چلے چندہ وصولنے کے لیے۔ مجھے تو بہت افسوس ہو رہا ہے تمہاری جاہلیت پر۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا تم مغرور ہو، مگر اب معلوم ہوا کہ حد سے جاہل بھی ہو۔ تم نے رمضان کی بات جو کہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے نہیں مہمانان رسول کے لیے لیتے ہیں۔ تم جو کچھ دیتے ہو وہ تمہارے باپ کا نہیں، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے مال و زر میں اتنا اضافہ کر دے کہ ہم تمہارے پاس تھوکنے بھی نہ جائیں۔ کبھی دیکھا ہے غریبوں سے لیتے ہوئے، بیواؤں سے لیتے ہوئے؟ ہرگز نہیں، ہم تو صرف اس سے لیتے ہیں جو صاحب نصاب ہو۔ چندہ پر ہنستے ہو، کاش تمہیں آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ لیا تھا۔ اس واقعہ میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اگر تمہیں ساری باتیں نہیں معلوم تو جاؤ چپ کرو۔ ارے سب پتہ ہے، ارے سب پتہ ہے، ارے سب پتہ ہے۔ کیا رسول اللہ بھی اسی طرح شکریہ پیش کرتے تھے جس طرح تم کر رہے ہو؟ بڑے چلے تاریخ بتانے والے۔ ارے تم لوگ بھی دیکھو ملا جی کو، بڑے قابل بنتے ہیں۔ ارے بھائیوں یہ لوگ تو پورے سماجی سوسائٹی ان لوگوں سے پناہ چاہتی ہے، کبھی یہ خالی ہو یہ لوگ باری آفت بنے ہوتے ہیں۔ نے شکریہ ادا کرنے والی بات جو کہی ہے وہ کسی درجے میں سچ ہے کہ جاہل قسم کے مولویوں نے جھک جھک کر مالداروں کا شکریہ ادا کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیا۔ مجھے دیکھا ہے کبھی تو نے جھکتا ہوا پایا ہے؟ یاد رکھو جو لوگ واقعی خادم دین ہوں گے وہ اخلاق ضرور پیش کریں گے لیکن تیرے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ارے کتنے ہیں، دو چار بھلا ان سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں تم چھوٹے ہو، اکثر ایسا نہیں کرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ شاید تمہیں تم جیسے کمیٹی سوسائٹیوں کو معلوم نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چنانچہ ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تیسری جگہ ارشاد ہے صحیح سے بیٹھ جاؤ، لا رہے ہیں۔ فردوه الى الله والرسول واولی الامر منکم۔ شاید قرآن سے پیٹ بھر گیا ہو تو ذرا حدیث پاک سے پانی پی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہیں، نبیوں نے علم و دین کو وراثت میں چھوڑا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابی کا قول ہے کہ عالم دین قوم کے وہ آنکھ ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ پاؤں ہیں جس سے وہ چلتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ دل ہیں جس سے صحیح غلط جائز اور ناجائز تمیز کر پاتی۔ اچھا تو بڑا قابل ہے تو ایک بات بتا کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر؟ ارے یہ تو بڑا بھاری سوال ہے، مجھے تو معلوم نہیں اس کا جواب کیا ہوگا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ ان دو پیسوں کے کپڑوں میں کتنا کچھ جانتے ہیں۔ سنو
जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पेश आई तो हम लोग ही सर पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद, महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानोतवी और मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद मैदान में आए। इतना ही नहीं, जब कादियानी फितना ने सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी, मौलाना सनाउल्लाह मिस्री मैदान में आए। इतना ही नहीं, बल्कि आज तक वो अलमही बातिल ताकतों से टकरा रहे। अरे मौलाना साहब, आपने तो बड़ी अहम बातें हमको बताई है, ये चीजें तो हमें मालूम ही नहीं थी। जब तुम मौलमा को बुरा भला कहोगे और गाली दोगे, ये तमाम बातें कैसे मालूम होगी? अल्लाह आपको सीखने की तौफीक दे। ये जो आपके साथ अंग्रेजी लिबास में है, कौन लोग हैं? ये मेरे फ्रेंड हैं जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। मेरा नाम उसैद खान है। अच्छा, तो क्या मैं इनसे भी सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर करिए। अच्छा तो भाई साहब बताएं कि गुस्ल में कितनी फर्ज होते हैं? अरे मुल्ला जी, तुमने हमको बिल्कुल जाहिल ही समझ रखा है क्या? गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 नीचे से ऊपर तक पानी ही पानी। बस छोटा मोटा सवाल, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये चीजें तो हमें बहुत पहले से पता है। अरे वाह खान साहब वाह, तुम भी तो जरा अपना नाम बताओ। माय नेम इज सुहैल खान। अच्छा, मुसलमान हैं? यस यस, आई एम मुस्लिम। तो आप बताएं कि एक मुसलमान पर कितनी नमाजें पढ़ते हो? अरे मौलाना साहब, नमाज तो मैं बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। ये सवाल तो मेरे लिए बहुत आसान है। सुने, नंबर 1 जुम्मा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज, नंबर 4 जनाजे की नमाज। वाह खान साहब वाह,